محترم سامعین، السلام علیکم۔ دانتوں کی تکالیف کے لیے برگد کی چھال کو پانی میں ابال کر کلیاں کریں تو دانتوں کی تمام تکالیف دور ہوں گی۔ دانت یا داڑھ کا درد۔ دانت یا داڑھ میں درد ہو تو کچا پیاز چبانے سے درد دور ہو جاتا ہے اور مریض کو آرام ملتا ہے۔ کان کا درد دور کرنا۔ پیاز کا پانی کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ پتے کے درد کے لیے۔ پتے کا درد بہت شدید ہوتا ہے۔ اس کے درد کو دور کرنے کے لیے ایک درمیانے درجے کی پیاز، ایک مولی، ایک لیموں اور سوا تولہ ادرک پانی کے ساتھ گولیاں بنا لیں اور دونوں وقت کھانے کے بعد ایک ماشا کمونی اور کشتہ مرجان 2 رتی دودھ یا چائے کے ساتھ کھانے سے چند دن میں مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ منہ کی بدبو اور آواز کو درست کرنے کے لیے۔ منہ کی بدبو اور آواز کو درست کرنے کے لیے دار چینی، الائچی کا دانہ، خلجان اور مصری ہم وزن پیس کر عرق گلاب میں کھرل کر کے ان کی چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ 4 گھنٹہ بعد ایک گولی منہ میں رکھ کر چوسنے سے شفا ہوتی ہے۔ پائریا۔ لہسن کے 1 حصہ پانی میں 20 حصہ پانی ملا کر کلیاں کرنے سے مسوڑوں سے پیپ نکل جائے گی اور مریض کو آرام ملے گا۔ کالی کھانسی کے لیے اگر لہسن چھیل کر اور اسے دھاگے میں پرو کر بطور ہار مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے تو کالی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ سردی کی کھانسی۔ تلی کے تیل میں لہسن جلا کر سینے پر مالش کرنے سے سردی کی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ بلغمی دمہ دور کرنا۔ 2 تولے گھی میں لہسن کے 3 جوئے بھون کر اور شہد ملا کر چاٹا جائے تو بلغمی دمہ دور ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس۔ پیٹ کی گیس میں ہر کھانے کے بعد 1 ماشا سفوف ہمراہ پانی استعمال کرنا مفید ہے۔ پیٹ کے کیڑے۔ جنگلی پیاز کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جلدی امراض۔ پیاز جلد کے امراض میں مبتلا مریضوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے کھانے سے خون کی گردش بڑھتی اور جلد کو حرارت ملتی ہے۔ سانس کی نالیوں کے لیے پالک پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کی خراش دور کرتی اور بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے رفع کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خون کی کمی دور کرنا۔ خون کی کمی دور کرنا۔ پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بلڈ پریشر اور بواسیر کے لیے پالک جیسی سبزیوں کا استعمال بلڈ پریشر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پالک بواسیر کے لیے بھی مفید ہے اور پیشاب کی جلن اور تیزابیت بھی اس سے کم ہو جاتی ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے قبض ایک پریشان کن بات ہوتی ہے۔ پالک جیسی زود ہضم غذائیت سے بھرپور انتڑیوں کی خشکی دور کر کے بے ضرر قبض کشائی کرنے والی غذا ایسی حالت میں معدے اور انتڑیوں میں پیدا کرنے کے علاوہ بچے کی نشو و نما کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ خون کے زہریلے فضلات۔ آج کل خون کے زہریلے فضلات کی آمیزش سے خونی رگوں یعنی شریانوں میں ٹھہر کر فالج اور پٹھوں کی حس و حرکت زائل ہونے کی بیماری عام ہے۔ پالک جیسی سستی سبزی کا کثرت سے استعمال ان پٹھوں کو ناکارہ ہونے سے اور ان کی قدرتی لچک بحال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نیند کا نہ آنا۔ بعض لوگوں کو گرمیوں میں نیند نہیں آتی اور ان کا سر چکراتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ کدو کاٹ کر پاؤں کے تلووں پر کدو کی مالش کریں۔ کدو کا جوس تلوں کے تیل میں ملا کر روزانہ رات کو سر پر مالش کر کے لگایا جائے تو گہری نیند آتی ہے۔ کدو کا 1 پاؤ سالن اور چپاتیوں کے ساتھ کھا لینے سے بدن کو ایک وقت کی ضروری غذا حاصل ہو جاتی ہے۔ گرم مزاج لوگوں، جوانوں اور گرمی، خشکی اور قبض کے ستائے ہوئے مریضوں کے لیے یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ آنکھ میں کوئی کیڑا پڑ جانا۔
آنکھ کو بالکل نہ ملیں، پانی سے پیالہ بھر لیں، سر جھکا کر آنکھ کھول کر پانی میں ڈبو دیں، کیڑا نکل جائے گا۔ آنکھ ملنے سے نقصان ہوتا ہے، آنکھ کو کبھی نہ ملے۔ آنکھ میں بعض دفعہ ریت کنکر پڑ جائے اور کوئی چیز پاس نہ ہو تو آپ الٹے قدموں چلیں، 11 قدم گنے، آنکھ سے ریت نکل جائے گی۔ گلاب کا سادہ عرق آنکھ میں ڈالنے سے سوزش نہیں ہوتی، یا تازے پانی کے چھینٹے بار بار آنکھوں پر مارے، حیرت انگیز سکون ملے گا۔ دل کی چربی زائل کرنا۔ اگر دل کے گرد چربی جمع ہو جائے اور شریانوں میں کولیسٹرول جم جانے سے دوران خون میں نقص پیدا ہو جائے یا خون کے آنے جانے میں رکاوٹ پیدا ہو اور مریض بیٹھنے اور لیٹنے پر مجبور ہو جائے تو چند ہفتے تک جواہر مہرہ آدھی رتی تک 1 چائے کے چمچے پیاز اور لیموں کے پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے مرض دور ہو جائے گا۔ بلغم اور ریاح کو دور کرنے کے لیے۔ بلغم اور ریاح کو دور کرنے کے لیے تیز پات 1 تولہ، فلفل دراز 1 تولہ، تباشیر 1 تولہ، ست گلو 1 تولہ، الائچی خورد 1 تولہ باریک پیس کر سفوف بنائیں۔ 1 ماشا سفوف صبح و شام ہمراہ پانی استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ گنٹھیا اور لکوہ میں تیز پات کا استعمال بے حد مفید ہے، درد گردہ کو دور کرتا ہے۔ زبان کے نیچے سفوف بنا کر رکھنا یا پھر پتا ہی توڑ کر رکھنا لکنت زبان کو درست کرتا ہے، کمر کو مضبوط اور جسم کو فربہ کرتا ہے۔ کھانسی سے نجات۔ کھانسی 3 حرفی لفظ ہے، لیکن یہ ایک خوفناک مرض ہے کہ انفرادی طور پر ہی تکلیف دہ نہیں بلکہ اہل خانہ کو بھی بے چین کر دیتا ہے۔ کھانسی کی 3 اقسام ہیں اور یہ آسان اور سستا نسخہ تینوں اقسام کی کھانسی کے لیے یکساں مفید ہے۔ 1 پاؤں سونف لیجئے، اس کو باریک پیس لیں۔ جب کھانسی آئے تو چائے کا چمچ لیجئے اور 1 کپ چائے بنا لیں۔ پہلے سونف کھا لیں، پھر چائے پی لیں، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ بد ہضمی سے نجات۔ اگر کسی کو بد ہضمی کی شکایت ہو یا ہیضہ کی وبا پھیل جائے تو ان دنوں میں پیاز کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر گھر میں جگہ جگہ لٹکا دیں، اس بیماری اور وبا کا زور ٹوٹ جائے گا۔ گلے کے زخم، سوزش اور خراش کے لیے۔ اگر گلے میں زخم، سوزش اور خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کے جوشاندہ میں سادہ نمک ملائیں اور غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ سردی، زکام یا چیخنے چلانے سے آواز بیٹھ گئی ہو تو اس حالت میں جوشاندہ یعنی اجوائن کے بیجوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ہیضہ سے نجات۔ ہیضہ میں لیموں کے رس میں منقع تر کر کے رکھیں اور ہر گھنٹہ بعد 1 منقع کھا لیں اور ساتھ میں رس بھی پی لیں۔ کثرت پیشاب۔ کثرت پیشاب میں دار چینی اور کندر ہم وزن باریک پیس کر 2 ماشا سفوف پانی کے ہمراہ صبح و شام استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ نسیان کو دور کرنے کے لیے۔ نسیان کو دور کرنے کے لیے دار چینی کا سفوف 2 ماشے صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ اس عمل سے نہ صرف نسیان ٹھیک ہوگا بلکہ تقویت باء کے لیے بے حد مفید ہے۔